بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ اصلی بحث یقین کی ہے، پیج 102۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اصل بحث یقین کی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہیومو حکسلے کی ناقص منطق سے اگر کوئی شخص گمراہ ہو گیا تھا تو کیا وہ منطق کا صرف تیسرا مقدمہ پورا کر دینے سے راہ راست پر آ جائے گا، اور کیا اب صفحات بالا کے پڑھ لینے سے معجزے کا کوئی منکر نہ رہ جائے گا؟ مجھ کو تو اندیشہ ہے کہ محض یہ سیاہ نقوش ایک منکر کو بھی مومن نہ بنا سکیں گے۔ آپ کہیں گے کہ شاید استدلال ہی بودا ہے، لیکن کیا دنیا کا کوئی قوی ہے؟ قوی استدلال بھی نفس اپنی قوت استدلال کی بنا پر کسی کو معجزات کا یقین دلا سکتا ہے۔ ارسطو، مل اور ہیگل، جو کہ ارسطو اور مل علی ترتیب قیاسی اور استقرائی منطق کے امام ہیں، جن کا تعلق اضافی حقائق و علوم سے ہے، لیکن ہیگل جرمنی نے منطق کی زمین و آسمان ہی بدل دیتے ہیں، یعنی منطق کو مابعد طبیعیات بنا کر اس کے ذریعے حقیقتاً مطلقہ کا سراغ لگانا چاہا ہے۔ اور ہیگل جو منطق کے اقانیم ثلاثہ ہیں، کیا یہ سب کے مل کر بھی کوئی ایسی منطق یا عقلی استدلال پیدا کر سکتے ہیں جو بذات ہر عام و خاص کو معجزات کا یقین دلا دیتا؟ ان سوالات کا جواب نفی میں ہے، اور یقیناً نفی میں ہے تو پھر معجزات کے متعلق خالی امکان وقوع اور شہادت وقوع کی بحث چنداں اہم نہیں رہ جاتی، بلکہ اصلی بحث یقین کی ماہیت اور اس کے علل و اسباب کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ شروع ہونے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ یقین معجزات، یقین کی ماہیت، یہ ہے سیکنڈ ولاگ۔ آج کا ہمارا پہلا ولاگ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، گر وقت آ پڑا ہے، مایوس کیوں کھڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ مانا کہ ظلمتوں کے ہر سمت ہیں بسیرے، لیکن کبھی تو ہوں گے انصاف کے سویرے، مہکے گے غنچے اور پھول، گائے گی کوئی بلبل، حالات کی صدا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔